بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام کابش کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان عمران نقوی۔ اور جیسا کہ ایک دفعہ پھر کوئٹہ جو ہے لہو لہو ہے، اور وہاں پہ اس طرح کا سانحہ پیش آیا جو کہ پہلے بھی وہاں پہ سانحات کی ایک طویل لسٹ موجود ہے جس میں بہت سارے لوگوں کی جانیں جو ہے وہ ضائع ہوئیں، اور ایک دفعہ پھر ایسا ہی سانحہ اسی ہاسپٹل میں جہاں پہلے ایک اور واقعہ رونما ہو چکا ہے، وہیں پہ سیکورٹی نہ ہونے کی وجہ سے، جہاں پہ سیکورٹی کا کلیپس وہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کے بعد جو حالات وہاں پہ ہوئے، اس کے بعد آپ کے سامنے کہ 70 سے زیادہ لوگ جو ہے شہید ہو چکے ہیں، 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، اور یہ سانحات کی ایک طویل فہرست جو ہے کوئٹہ کے حوالے سے تمام لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اور یقینی طور پہ نیشنل ایکشن پلان جس کے بارے میں بہت ذکر کیا جاتا ہے، جس پہ تمام جماعتوں نے دستخط کیے اور اس کو مانا، لیکن اس کا امپلیمنٹ کہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ وہاں واقعی کوئی نیشنل ایکشن پلان بنا بھی ہے یا نہیں۔ اور یقینی طور پہ ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو ہے انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہاں پہ کافی بڑی تعداد جو ہے وکلاء کی شہید ہوئی، اور جو وہاں بار کونسل کے حوالے سے جو سرگرمیاں تھیں انتخابات کے حوالے سے وہاں پہ، اس کے بعد کا یہ سانحہ سب کی ظاہر ہے ہر آنکھ جو ہے پرنم دکھائی دے رہی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی، اور جو وکلاء حضرات اوورسیز پوری دنیا میں ہیں، ان کا بھی جو ہے اس سوگ میں برابر کے شریک ہیں، اور ایک سانحہ پھر رونما ہوا جس کے اوپر جتنا بھی اس کے اوپر ہم اس کی تنبیہ کریں، اس کے بارے میں بتائیں، اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ایک افسوسناک واقعہ پھر دوبارہ رونما ہوا۔ اور یقینی طور پہ ہمارا ہر پروگرام جو ہے یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی شہادت اور کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے جس کے بعد پوری قوم جو ہے اشکبار ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ایک پھر واقعہ اس طرح سے ہوا کہ جو افسوسناک اور جو ہے دل دکھانے والا۔ اور اس میں یقینی طور پہ جہاں تک پوری پاکستانی لوگ جہاں پوری دنیا میں رہتے ہیں افسردہ ہیں، اور یقینی طور پہ سانحات کی اگر ہم پہلی لسٹ دیکھ لیں، پہلا سانحہ دیکھیں جو علمدار روڈ پہ ہوا، اور جو کوئٹہ کے حوالے سے 80 جنازے لے کے لوگ بیٹھے، اگر اس وقت کو اگر ہم دیکھیں اور اس وقت ہم تھوڑا سا کچھ کنٹرول کرتے تو شاید دہشت گرد اتنا آگے نہ بڑھتے۔ یہ کہا جاتا ہے، یہ تمام وزراء، تمام وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں اور آرمی چیف بھی کہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس کے باوجود جو کنٹرول جو ہے دکھائی نہیں دے رہا، کہ جس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر ایک ایسا سانحہ ہو گیا۔ اور ایسے وقت میں سانحہ ہوا جہاں پہ جو وہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ہے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع کرنا تھا، اور جہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ داعش نے ذمہ داری قبول کی، تو داعش کے ساتھ جو لوگ ہیں جو وہاں پہ اعلان کر چکے ہیں، ان کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ اور یہ کارروائی بہت عرصے سے مطالبہ ہے، اور یقینی طور پہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 80 دن جو ہے راجہ ناصر عباس صاحب نے جو بھوک ہڑتال کی، اور اس بھوک ہڑتالی کیمپ میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران پہنچے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ دیا۔ وہ بھوک ہڑتال کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو دہشت گرد ہو رہی ہے اور جس طرح سے لوگ نشانہ بن رہے ہیں، اس سے نجات دلائی جائے، اور اس پہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پورا ایک کنٹرول کیا جائے، اس پہ قابو کیا جائے، اس کے حساب سے جو لوگ دہشت گرد جو الحاق کر چکے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، داعش کے ساتھ، ISIS کے ساتھ، یا رو کے جو ایجنٹ ہیں، جو رو کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھرپور ایکشن کیا جائے۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ دن تو یہ ساری باتیں چلتی ہیں، اور ہر ٹاک شوز کا جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو چکی۔ اور آج پھر ایک دکھی دل کے ساتھ ہم پھر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ جو UK سے یہاں کے جو سولیسیٹرز حضرات ہیں، ان کا ہم نے مدعو کیا، کیونکہ ظاہر ہے پوری دنیا میں جو ہمارے سولیسیٹرز ہیں وہ یقینی طور پہ پرنم ہے کہ ایک ایسا سانحہ اور ایسے جو ادارہ ہے اس کے ساتھ ہوا کہ جو یقینی طور پہ انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار، یہ تو آپ نے بہت سارے پروگرام میرے دیکھے، اس میں یقینی طور پہ قاضی خالد علی صاحب کو بھی ہم نے اس پروگرام میں دعوت دی، انہوں نے بھی ہر پروگرام میں کہا، اور پہلے بھی کامل خان صاحب جو ہے ریٹائرڈ جج سندھ ہائی کورٹ آ چکے ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ جس طرح سے دھمکیاں دی جاتی ہیں ججز حضرات کو وہاں پہ، اس کے بعد فیصلے، اور ایک گزشتہ دنوں ہی واقعہ آپ کے سامنے گزرا، جو چیف جسٹس جو تھے وہاں کے سندھ ہائی کورٹ کے، ان کے بچے کو اغوا کر لیا گیا، تو یقیناً وہ انصاف کی فراہمی میں بھی لوگ رکاوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھرپور ایکشن کی ضرورت ہے، اور ایکشن کیوں نہیں کیا جا رہا؟
اسی میں ہمارے ساتھ جو آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں کے مشہور معروف شخصیت جو کہ پاکستان عوامی تحریک کے جانی پہچانی شخصیت ہیں، لیکن یہاں سالیسیٹر ہیں جانی پہچانی شخصیت جناب ساجد حسین اعوان صاحب، اور بہت شکریہ ساجد حسین اعوان صاحب آپ کا کہ آپ اس میں ایک دفعہ ہمارے ساتھ شریک ہیں. اور ہم نے کوشش کی کہ جو یہاں کے لندن کے مشہور و معروف سالیسیٹرز آتے ہیں انہیں دعوت دی جائے. اس میں جناب عمران پرویز صاحب، السلام علیکم سر. بہت شکریہ آپ کا عمران پرویز صاحب، آپ بھی شریک ہو رہے ہیں ہمیں اس پروگرام میں. اور صفدر اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا سر، آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں. اور یقینی طور پہ ہر آنکھ پورنہ میں اور ایک ایسا واقعہ جو کوئٹہ میں ہوا وہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. تو میں سب سے پہلے تو جناب عمران پرویز صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس پاکستان میں بھی ہائی کورٹ سے تعلق رہا، اور جس طرح کے حالات آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور نیشنل ایکشن پلان کا جس طرح سے ایک طرح سے جنازہ کہہ دیا جائے کہ جنازہ اٹھ گیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے عمران نقوی صاحب، آپ کو اپنے موقع دیا ہمیں کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور اس فورم کو استعمال کر سکیں. سب سے پہلے تو میں اپنے جو یو کے یورپ کی وکلاء برادری کی طرف سے اپنی پاکستان کی وکلاء برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کا کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سانحہ ہوا ہے اس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے بے شک، لیکن ان سارے مذمت کے اظہار کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ بہرحال یہ چیزیں ضرور دیکھنے والی ہیں کہ یہ واقعات بار بار کیوں اس طرح رونما ہوتے ہیں. بے شک سرزمین بلوچستان کے لیے یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے. آف کورس پاکستان کے لیے بھی واقعہ نیا نہیں ہے، لیکن بلوچستان کی جو زمین ہے وہاں پر اس طرح کے جو واقعات ہیں، ملتے جلتے واقعات ہیں، جن میں کہ پہلے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کسی ایک شخصیت کو، بعد میں جب ان کو ہاسپٹل میں ملنے کے لیے ان کے لواحقین جو ان کے رشتہ داران اقربا جاتے ہیں وہاں پر ایک نیا ان کے لیے سانحہ برپا کر دیا جاتا ہے اور وہ ایک ملک گیر سانحہ کی صورت اختیار کر دیتا ہے. یہ اپنی نوعیت کا ایک تیسرا چوتھا واقعہ ہے جو کہ پچھلے چند سالوں کے درمیان یہ رونما ہوا ہے. اس کے باوجود ہمارے جو حکمران ہیں یا جو ہمارے جو ایسی ایجنسیز ہیں جو کہ ہمارے حفاظت کے ذمہ داران ہیں وہاں پہ، ان کے کانوں پہ پتہ نہیں کیوں جوں تک نہیں رینگتی، بالکل ایسے ان کی جو روح نہیں لرزتی ان سارے دھماکوں کے گونج کے ساتھ. کیا وجہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتے؟ بالکل مین چیز دیکھنے والی یہ ہے جو قاسی صاحب کی جب وفات ہوتی ہے، جب ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے ان کو، یہ میرا نظریہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ کہ ان کو باقاعدہ ان کی جو شہادت کی گئی ہے ان کو باقاعدہ یوز کیا گیا، پلان کیا گیا اس کی، تاکہ اس ظاہر سی بات ہے وکلاء کی یکجہتی جو ہے وہ ایک عرف عام بن چکی ہے، کہ مشہور و معروف ایک چیز ہے کہ وکلاء یقیناً یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ سب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یقیناً الیکشن کا بھی ایک وجہ موجود ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں جو اس وقت جو ملک کی جو تمام سیاسی پارٹیاں ہیں جو کرنے جا رہی ہیں، احتجاج کرنے جا رہی ہیں، وہ بھی ایک بیک گراؤنڈ میں موجود ہے. بالکل. لیکن سارے چیزوں کو یوز کرتے وقت یہ ایک ٹائمنگ ایسی استعمال کی گئی ہے. جی ایسی بات یقیناً ہے کہ یہ جو بھی دھماکے ہوتے ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہوتے، نہ صرف ان کی وجہ ہوتی ہے بلکہ ان کی ایک مخصوص ٹائمنگ ہوتی ہے. جو عناصر اس سے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اس کو پلان کیا ہوتا ہے، انہوں نے ٹائمنگ رکھی ہوتی ہے اور انہوں نے اس کے مطابق اس کے اپنا کیا. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا. ہم صرف سنتے آتے ہیں، سبق سیکھتے آتے ہیں، عمل درآمد کچھ نہیں کرتے. ابھی بھی جیسے کہ آپ نے نیکٹا کا ذکر کیا ہے اور جو نیشنل ایکشن پلان کی بات کی ہے، ہمیں تو وہ کہیں نظر نہیں آتا. بالکل کاغذوں میں یقیناً موجود ہوگا، 20 نکات بھی موجود ہیں، عمل درآمد ان میں سے ماسوائے ایک کہ وہ بھی بدل ناخواستہ اس کے اوپر عمل کیا ہوگا. باقی کسی ایک بھی پوائنٹ کے اوپر اگر کہا جائے کہ ذمہ داری کے ساتھ عمل کیا گیا ہو تو اس میں کہیں اس کا کوئی وجود موجود نہیں ہے. اور میں یقین کرتا ہوں میرے تمام ساتھی سے اتفاق کریں گے کہ نیشنل ایکشن پلان صرف کاغذوں میں ہے، عملی طور پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. بالکل. اور میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب ساجد حسین اعوان آپ سے جاننا چاہوں گا کہ نیشنل ایکشن پلان جیسے کہ کہا کہ 20 نکات پہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نکات شاید جو ہمارے وزراء ہیں یا وزارتیں جن کے پاس ہیں ان کو بھی شاید یاد نہ ہو، ان کو بھی اس بارے میں علم نہ ہو. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران صاحب. چونکہ کوئٹہ کے حوالے سے دہشت گردی کے اس واقعے پہ وکلاء کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے. مذمت بہت چھوٹا لفظ ہے، بالکل ایسے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنا کامن ہو گیا ہے. جن لوگوں نے مرمت کرنی تھی وہ بھی آج کل مذمت کے لفظ پہ اکتفا کر کے بیٹھے. بالکل بالکل صحیح فرمایا. اور جو آپ نے فرمایا کہ نیکٹا اور نیپ کا ذکر کیا، نیشنل ایکشن پلان کا،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتھارٹی قائم کی گئی تھی 2013 میں جو نیکٹا جو ہے وہ اس کے نام سے. اب اس اتھارٹی کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں پیدر پہ چونکہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں, اب اس کو روکنا ہے. بالکل قوم سیریس ہونے کی طرف آئی, اتھارٹیز نے سوچا اور ایک باقاعدہ ایک نام کے ساتھ اتھارٹی جو ہے وہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ اتھارٹی انہوں نے بنائی. بالکل. اب 2013 سے لے کے ابھی تک اس کی حالت بہت پتلی ہے. بالکل. اس کی وجہ کہ اس کے اجلاس نہیں ہوتے, اس کی وجہ کہ اس میں وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ شریک نہیں ہوتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو فنڈ مانگا گیا ابھی سینٹ میں کہ 2 بلین فنڈ اس اتھارٹی کو دیا جائے تاکہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ عمل درآمد کروائیں. لیکن انہوں نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ نہیں, پیسے نہیں ہیں. دیٹ مین کہ ہم فلائی اوور, ایئرپورٹ ہمارے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں جانوں کی نسبت, اور اس نام نہاد ادارے کو جس کا رول کا ذریعہ نہیں ہے نا, کوئی انکم کا کوئی شاید ذریعہ نہیں ہے اس میں, کیوں اس میں جانیں بچیں گی تو لوگ بچ جائیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو لیکن اس میں انکم ہے تو ظاہر ہے وہ ایئرپورٹ بھی بنیں گے. بالکل ایسا, بالکل ایسا. اب یہ صورتحال جب آپ نیکٹا سے ایکسپیکٹ کریں گے, باقی ادارے جس کو میں نے کہا کہ نام نہاد ادارے مختلف ناموں کے ساتھ موجود ہیں, سوائے آرمی کے کسی اور نے اس پہ کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی. اب چونکہ آرمی کا ادارہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہے تو وزیر اعظم اور بادشاہ سلامت جیسے خوشی محسوس کریں گے اس طرح اس کو چلنے دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس نیب کو, جس کے اوپر پوری جماعتیں جو پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں ہیں انہوں نے کنسنسس کا اظہار کیا اور سارے ڈپارٹمنٹ میں بڑا خوشی سے کہ یہ ایک ایسا جو ہے وہ ایکشن پلان آ رہا ہے جس کے بعد اس ملک میں یقیناً جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 70 to 80% جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ختم ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس میں وہ ساری باتیں ہیں جو آج بھی ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان میں چلنے والی تحریکوں میں, تحریک قصاص میں, ہماری پہلی تاریخ میں, پیٹ کی تحریک میں, دوسروں کی, وہ سارے لوگ کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی وائلنس کو روکنے کے لیے نرسریز کو بند کریں, کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے یہ جو لٹریچر ہے اس کو روکیں, ٹھیک ہے, اور یہ سیکٹیرین ٹیررزم کو روکیں, فنڈنگ, بیرونی فنڈنگ کو روکیں. عمران صاحب آپ کو یاد ہوگا اسی جگہ پہ بیٹھ کے یہی اس وقت بھی دکھ کا اظہار میں کر رہا تھا جب پشاور میں ہوا تھا, پوری قوم ایک بار جو ہے وہ الرٹ ہو گئی. بالکل ایسے آج پھر اسی جگہ پہ اسی دکھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان 20 نکات میں سے شاید اکا دکا پہ عمل ہوا, عمل بھی پراپر نہ ہو سکا, اداروں نے اس سے تعاون نہیں کیا اور آج ہمیں دوبارہ یہ دن دیکھنا پڑا. اس میں مزید تفصیل میں آگے جاؤں گا کہ نیب جو ہے اگر یہ ہوتا تو پاکستان کی صورتحال کیا ہوتی ہے اور کیسے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن فی الحال جو عمران صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں کی گئی جس پہ بندہ یہ کہے کہ واقعی سیریس قدم اٹھایا گیا, ایسا نہیں ہوا. بالکل. اس میں آگے بڑھتے ہیں اور جناب صفدر اقبال صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, بڑا تحریک جو ہے ہم نے دیکھی, وکلا کی تحریک بھی پاکستان میں دیکھی اور بڑا کردار ہم نے وکلا کا وہاں دیکھا, لیکن آج کا جو واقعہ, جو کل کا واقعہ وہاں پیش آیا اور افسوسناک واقعہ, تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو جتنے وکلاء اور جرنلسٹ اس سانے میں شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ ہماری ہمدردیاں, اور انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اب اس کی تھوڑی سی بلوچستان کی اگر تاریخ میں ہم جائیں تو لاسٹ 15 سال کے اندر تقریباً 1400 اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی اس گزشتہ 1 مہینے کے اندر اور اس سال کے اندر یہ تقریباً تیسرا چوتھا واقعہ ہے جس کے اندر صرف لوئرز کو ہٹ کیا گیا. تو اس لحاظ سے میں تھوڑا سا اگر جاؤں تو یہ جون میں ہمارے ایک بہت ہی نامور بیرسٹر انعام اللہ اچکزئی صاحب کو شہید کیا گیا, جو پرنسپل تھے یونیورسٹی بلوچستان لاء کالج کے, اور پھر ایک لائر تھے ہمارے جہانزیب علوی صاحب بلوچستان کوئٹہ کے اندر ہی, ان کو 3 اگست کو شہید کر دیا گیا. اور اب یہ منڈے کو جو ایڈوکیٹ بلال کسی صاحب ہیں, تو اسی طرح یہ شہادتیں جو ہیں یہ کیوں, ان کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے؟ اسپیشلی جو لائرز کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ جتنے لوگ بھی حق کے لیے یا ایک غلط چیز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں انہی کو فوری طور پہ یہ بلوچستان کے اندر ہٹ کیا جاتا ہے. جی,
تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ کیا ایسی چیز ہے کہ جو اس کو روک سکتی ہے. فرسٹ آف آل تو اگر میئرز کی طرف جائیں تو ہم جب بھی سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے میئرز لے کے ہم سیکیورٹی ریزنز کو انشور کریں تو ہمارا نظر جاتی ہے اسٹیٹ وے آرمی پر. بالکل. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آرمی کے علاوہ بہت سارے وہاں پہ ادارے ہیں. جی ہاں بالکل. جس میں جوڈیشری ہے. ایکچولی یہ پولیس کا کام ہے. ہماری پوری طرح فیلئر ہے جس میں ابھی میں لاسٹ سروے دیکھ رہا ہوں جس میں سارے اگر پروونسز میں دیکھا جائے تو کسی حد تک بیٹر ہوئی ہے تو KPK کے اندر پولیس کی کارکردگی بیٹر ہوئی ہے. لیکن ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل آرمی کے پاس ہے. جی ہاں بالکل. آرمی کے اپنے کام ہیں. وہ خود انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس کا بارڈر کو سیکیور کرنا اس کی ڈیوٹی میں ہے. تو انٹرنل سیکیورٹیز جس طرح یہ ہاسپٹل ہے حساس ایک جگہ ہے گورنمنٹ کی سول ہاسپٹل, اس کے اندر یہ ایسا کیا وجہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی فیل ہوئی ہے اور یہ کیوں ہوئی ہے. اس میں ہمیں بڑا اچھی طرح دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یا آفیشلز ہیں ان میں ان کی ریکروٹمنٹ کے اندر جی ہاں پولیٹیکلی جی ہاں بالکل اثر و رسوخ ہے جس وجہ سے وہ اپنی ڈیوٹیز کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر کر نہیں پا رہے. ایسے جب تک یہ چیز رہے گی, اسپیشلی ہمارے پولیٹیکل جن کو ہم لے آتے ہیں بغیر سوچے سمجھے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جی ہمارے لنک سے کہیں نہ کہیں لنک سے ان کو آ جانا چاہیے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. سب سے پہلے ہمیں ان ہیڈز کو کنٹرول کرنا ہوگا جو آتے ہیں اپنے مقصد کے لیے, اپنی کمائی کے لیے. انہیں کوئی اس چیز کا احساس نہیں کہ آج وکلا دیکھیں ایک ایلیٹ یہ فورس ہے آپ کے ملک کی, پاکستان کی ایلیٹ فورس ہے, اور یہ لوگ ایک وکیل آپ پڑھانے کے لیے کتنا انویسٹ کرتے ہیں. ویسے تو ہر جان قیمتی ہے, ہر جان کے لیے دیکھیں جو مہذب قومیں ہیں وہاں پہ ایک ان ایجوکیٹڈ بندہ شہید ہو جائے یا مار دیا جائے اس کا افسوس اس قدر نہیں کیا جاتا جتنا کہ ایک بندے کو پڑھا لکھا کے جس نے آپ کے ملک کو آگے کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ کرنا ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس کا افسوس ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. اسی وجہ سے اسپیشلی وکلا اور جو جرنلسٹ ابھی شہید ہوئے ہیں میرے خیال میں اس سے بڑا لاس کوئی پاکستان کا ہو نہیں سکتا. اور یہ پے در پے صرف ایلیٹ جو فورس ہے ہماری جو پڑھی لکھی جو ان لوگوں کو روک سکتی ہے, جو ملک کو لوٹ رہے ہیں کرپشن سے, میرٹ کو سبوتاژ کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں کے خلاف جو آواز اٹھاتے ہیں انہی کو یہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے. اچھا, یہ سیکورٹی کلیپس جو ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں, لیکن یہ سیکورٹی کلیپس ہمیں کبھی جو ہے جو جتنے بھی وزراء ہیں یا وزیر مشیر ہیں ان کے کسی کانوائے میں ہمیں سیکورٹی کلیپس دکھائی نہیں دیتا. اور جتنے بھی وزراء ہیں ان کے اوپر جتنا سیکورٹی پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور عام لوگوں کی جو جان و مال کے اوپر پیسہ, اب یہاں پہ جو واقعہ ہوا اس وقت بھی وہاں پہ سیکورٹی کے لیے اہلکار موجود نہیں تھے, جہاں پہ جس ہاسپٹل میں پہلے ایک بڑا واقعہ ہو چکا ہو اور پھر وہاں پہ سیکورٹی نہ دی جائے تو مطلب اس سے بڑا تو سانحہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مطلب اس طرح کے سانحات تو ایسا لگتا ہے شاید ہم لوگ ہر دوسرے دن اس طرح کے سانحات کے لیے تیار رہیں. اگر سیکورٹی صحیح نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ ہم اس طرف جائیں گے. اور اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.